خوشبو بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ معزز ناظرین و سامعین، معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم سن اور سنا رہے ہیں۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنت کی سیر بھی فرمائی اور دوزخ کا، جہنم کا معائنہ بھی فرمایا، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کچھ گناہ گاروں کے عذابات کو بھی دیکھا اور کچھ نیک لوگوں کے ثوابات کو، ان کے اجر و ثواب کو، اللہ کی جو ان پر نعمتیں تھیں، جو ان کو نیک اعمال کے بدلے میں اللہ نے اپنے فضل سے دیں، ان کا مشاہدہ بھی فرمایا۔ تو ایک روایت کے اندر ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں نے کچھ لوگوں کو دیکھا کہ جو لیٹے ہوئے ہیں اور فرشتے بڑے بڑے پتھر اٹھا کے ان کے سروں پہ مارتے ہیں تو ان کے سر کچل جاتے ہیں، سر پھر ٹھیک ہو جاتے ہیں، پھر وہ پتھر مارتے ہیں۔ ان کے ساتھ یہ معاملہ ہو رہا ہے۔ نورانی فرشتوں کے سردار جبریل امین علیہ السلام سے آقا علیہ السلام نے پوچھا، جبریل یہ کون لوگ ہیں اور ان کو یہ اتنی سخت سزا کیوں دی جا رہی ہے؟ تو جبریل امین علیہ السلام عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں کہ جو نماز کے وقت اپنے بستروں پہ لیٹے رہتے، ان کے سر تکیوں پہ ہوتے اور سر بوجھل ہو جاتے، بھاری ہو جاتے، اور یہ نماز کے لیے نہیں اٹھتے تھے، اٹھ کر جو فرض نماز ہے اس کو ادا نہیں کرتے تھے، تو اس وجہ سے انہیں یہ سزا دی جا رہی ہے۔ الامان الحفیظ۔ ایک اور روایت میں بھی آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک رات دو مقدس فرشتے آئے اور مجھے ارض مقدسہ میں لے گئے، وہاں بھی میں نے دیکھا ایک شخص لیٹا ہے اور اس کے سرانے ایک فرشتہ پتھر اٹھا کے کھڑا ہے جو اس کے سر پہ مارتا ہے، سر کچل جاتا ہے، پھر ٹھیک ہوتا ہے، اس کے ساتھ یہ معاملہ ہو رہا ہے۔ تو مجھے بتایا گیا کہ یہ اللہ کے نام کی جھوٹی قسمیں کھاتا تھا اور نماز کا وقت گزار کے پڑھتا تھا، جان بوجھ کر نماز قضا کر دیتا تھا۔ تو کتنی سخت سزائیں ہیں، اور نماز کا تحفہ ہمیں معراج کی رات ہی ملا۔ اور یہ بھی آقا علیہ السلام کی شان و عظمت ہے کہ جو بعد میں گناہ کرنے ہیں لوگوں نے اور کب جا کے انہیں عذاب ہونا ہے، وہ معاملہ پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے ہی دکھا دیا گیا۔ اور نماز کا تحفہ ہمیں معراج کی رات ملا، اور یہ مومن کی معراج ہے اور اس کا بڑا اجر و ثواب بھی ہے۔ فرمایا کہ نمازیں 50 فرض کی تھی اور موسیٰ علیہ السلام کے مشورے سے آقا علیہ السلام واپس اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے رہے اور 50 سے 5 رہ گئیں۔ خالق کائنات جل جلالہ کی رحمت جوش میں آئی، فرمایا کہ میرے محبوب 50 نمازیں تھیں، 5 رہ گئی ہیں، آپ کی امت 5 پڑھے گی، ثواب 50 کا ہی دے دوں گا۔ جو پڑھے گا اس کا کتنا اجر و ثواب ہے، اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، درجات بلند ہوتے ہیں اور اللہ کی رضا اسے مل جاتی ہے، رسول اللہ راضی ہوتے ہیں، اور نماز مومن کی معراج ہے۔ تو نہ پڑھنے کے کتنے نقصانات ہیں، تو اس لیے ہمیں معراج مصطفیٰ سماعت کرتے ہوئے جو گناہ گاروں کا وہ عذاب دیکھا جو ابھی بعد میں دیا جائے گا، اور آقا علیہ السلام کو پہلے وہ سارا منظر دکھایا گیا۔ اللہ تعالی ہم کو محفوظ فرمائے اور ہمیں 5 وقت کی نماز با جماعت پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اور یہاں تک فرما دیا گیا آقا علیہ السلام نے کہ جس نے عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی، وہ ایسے جیسے کھڑے ہو کے آدھی رات اللہ کی عبادت کرتا رہا، اور اگر اٹھ کر فجر کی نماز بھی جماعت کے ساتھ ادا کرتا ہے تو ایسے جیسے پوری رات ہی وہ کھڑے ہو کر اللہ کی عبادت کرتا رہا۔ کتنی بڑی آسانی ہے، کتنی بڑی مہربانی ہے کہ ساری رات سویا ہے، نیند کا مزہ لیا ہے، آرام کیا ہے، لیکن چند منٹوں میں عشاء پڑھی ہے، پھر اٹھ کے فجر پڑھی ہے، اور اس کو ساری رات ایسے انداز میں کہ کھڑے ہو کر رب کی عبادت کرنے کا ثواب دے دیا گیا ہے۔ تو دین اسلام بڑا آسان دین ہے، دین فطرت ہے۔
اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ جلیلہ سے اور پیارے محبوب کی نظر کرم ہے، بس تھوڑی سی ہمیں غفلت کو اڑانا ہے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت پروان شمع رسالت مجدد دین و ملت امام احمد رضا خان آپ فرما رہے ہیں، وہ تو نہایت سستا سودا بیچ رہے ہیں جنت کا، وہ تو نہایت سستا سودا بیچ رہے ہیں جنت کا، ہم مفلس کیا مول چکائیں اپنا ہاتھ ہی خالی ہے۔ وہاں تو بڑی سستی چیزیں مل رہی ہیں، ایک رحمت جو ہے وہ بہانے ہی ڈھونڈ رہی ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنی رحمت سے، اپنے فضل سے یہ توفیق بھی عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔